بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیزرٹ روز سائکس میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگرچہ تاریخ کی بات کی جائے تو علامہ اقبال کا ذکر نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تحریک پاکستان کی جدوجہد میں ہم باقی لیڈران کی طرح ہمیشہ علامہ اقبال کو بھی یاد کرتے اور سراہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے علامہ اقبال کی پہچان، زندگی کے مقاصد اور ان کے تصور کے بارے میں۔ تحریک پاکستان میں باقی لیڈران کی طرح علامہ اقبال کا بھی ایک اہم کردار شامل ہے۔ علامہ محمد اقبال، جو بڑے پیمانے پر سر محمد اقبال کے نام سے جانے جاتے ہیں، ایک مشہور شخصیت تھے جنہوں نے بطور فلسفی، شاعر اور سیاستدان کی اہم خدمات سر انجام دیں۔ 9 نومبر 1877 سے 21 اپریل 1938 تک پرمحیط ان کی زندگی کا آغاز پنجاب کے شہر سیالکوٹ سے ہوا، جو اب پاکستان کا حصہ ہے۔ علامہ محمد اقبال بیان کرتے تھے کہ زندگی کا مقصد فطری قوتوں کو فتح کرنا اور انہیں دنیا کی خدمت میں لانا ہے۔ علامہ اقبال کی 3 خصوصیات: ایک عظیم مفکر، مثالی شاعر اور عقیدت مند فلسفی۔ علامہ محمد اقبال پاکستان کے لیے وژن انقلابی تھے۔ علامہ محمد اقبال کے نزدیک تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو انسان کو عملی زندگی کی طرف لے جائے۔ انفرادیت کی نشوونما ہی تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے۔ علامہ محمد اقبال کی تعلیمی فکر اس قسم کی تعلیم پر زور دیتی ہے جو اسلامی نظریے کی تحریک کو ظاہر کرتی ہے۔ انفرادیت کو مضبوط بنانے کا مقصد خدا کی وحدانیت اور رسالت پر یقین کے جذبے کو اس ایمان کے ساتھ تبدیل کرتا ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ علامہ محمد اقبال کا خیال ہے کہ تعلیم سے 3 خوبیاں پیدا ہونی چاہئیں۔ یہ ہیں ہمت، برداشت اور فکر۔ علامہ محمد اقبال کا خیال تھا کہ کردار کی صحیح تعلیم کے لیے جرأت کے رویے کی آبیاری ضروری ہے۔ تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو ہر قسم کے خوف کو ختم کر دے۔ علامہ محمد اقبال کے نزدیک تعلیم ایک مکمل ثقافتی طاقت ہے جو افراد اور لوگوں کے گروہوں کی زندگیوں کو متاثر کرتی ہے، جو بنیادی اصولوں پر مشتمل ہے: افرادیت کی نشوونما، جسم اور روح کی ہم آہنگی، انفرادی معاشرہ، تخلیقی انقلاب، فکری کردار، وجدان وغیرہ۔ علامہ محمد اقبال فرماتے تھے کہ مذہب کی تشریح انسانی فکر سے کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اسلامی فلسفے کا سنجیدگی سے مطالعہ کیا تاکہ مذہبی فکر کی تشکیل نو کے لیے معاشرے کا سماجی نظام حاصل کیا جا سکے جہاں وہ مذہبی آزادی کے نتیجے میں امن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہ سکیں۔
علامہ عرش امر تسری اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کو اپنا ماخذ الہام اور خیالات قرآن پاک میں ملے۔ اس طرح ابو اعلیٰ ندوی کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اقبال کو قرآن پاک کی گہری سمجھ تھی اور وہ اپنی سوچ کو قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ علامہ محمد اقبال زندگی کا حقیقی تصور، جدوجہد کا پیغام، علم کی عظمت، خدا کی معرفت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیادت اور آزادی کا حق، خود اعتمادی کا درس دیتے تھے۔ بحیثیت ہیرو ان کی سب سے اہم خدمات شاعری کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرنا تھا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں جیسے شکوہ، جواب شکوہ، ارمغان حجاز، جاوید نامہ، بال جبرائیل وغیرہ۔ ان کتابوں کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو زندگی کے مقاصد اور ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے خیالات کی یاد دہانی کرائی۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری کے بار بار آنے والے موضوعات اسلام کی معدوم عظمتوں کی یاد، اس کے موجودہ زوال کے بارے میں شکایت، اتحاد و اصلاح کی دعوت ہیں۔ علامہ محمد اقبال کی میراث ایک پائیدار تحریک اور پہچان ہے۔ ان کے گہرے خیالات اور شاعرانہ کمال دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ خود کو بااختیار بنانے، اتحاد اور مذہبی رواداری کے موضوعات ان کے کاموں میں شامل ہیں، جو عصری معاشرے میں اپنی مطابقت برقرار رکھتے ہیں۔ در حقیقت روحانی جمہوریت ہی حکومت کی واحد شکل ہے جو اقبال کی نظریاتی حالت کے مطابق ہے۔ چنانچہ اقبال کا عقیدہ یہ تھا کہ اسلامی سیاسی نظام جو فطرت میں جمہوری ہے اور روحانیت پر مبنی ہے۔ ایک خطاب میں علامہ محمد اقبال نے شمال مغربی ہندوستان کے عظیم مسلم اکثریتی صوبوں کے لیے آزاد ریاستوں کے وژن کا خاکہ پیش کیا۔ اس طرح وہ پہلے سیاست دان بن گئے جس کو دو قومی نظریے کے نام سے جانا جاتا ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور اس طرح وہ سیاسی آزادی کے مستحق ہیں۔ سخت معنوں میں نظریہ ٹیسٹ ڈی ٹریسی کے اصل تصور کا کافی قریب رہتا ہے اور اس کی شناخت کچھ خصوصیات سے کی جا سکتی ہے، جیسے اس میں انسانی تجربے اور بیرونی دنیا کے بارے میں کم و بیش جامع قسم کا ایک وضاحتی نظریہ ہے۔ یہ عمومی طور پر ایک پروگرام مرتب کرتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنے مشہور اعلی آباد خطاب میں ہندو مسلم فرقہ وارانہ کشیدگی کے مستقل حل کے طور پر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے طور پر پاکستان کا تصور پیش کیا۔ اس متحرک اسی خیال کو بعد میں 1940 میں قرارداد لاہور میں متحرک کیا گیا۔ اس مطالبے کو دو قومی نظریے کی بنیاد پر قانونی شکل دی گئی۔ علامہ محمد اقبال کے سب سے اہم کارنامے یہ تھے
کہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس وقت آواز اٹھائی جب وہ انگریزوں کے قبضے میں تھے اور برطانوی کالونی کا حصہ تھے۔ انہوں نے تعلیم کے فروغ پر زور دیا اور دیگر سماجی مسائل جیسے بے روزگاری اور تجارتی خسارے کو اجاگر کیا۔ علامہ اقبال کو بڑے پیمانے پر سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ انہیں پاکستان کی تحریک کو متاثر کرنے کا سہارا کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں ایک آزاد مسلم ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری اور فلسفہ برطانوی راج کے خلاف مسلم رائے کو متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کرتا تھا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔